نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ جو احباب ہمیں اپنے سوالات بھیجنا چاہیں ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اپنا سوال واضح الفاظ میں لکھ بھیجیے، انشاءاللہ مرکز کی جانب سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ رمضان المقدس کا عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ تمام سننے والے سامعین سے درخواست ہے، اپیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس مہینہ میں ہم راضی کریں، عبادات سر انجام دیں، اور جو کچھ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، قوم و ملت کے لیے، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی قدر کرنے کی، اس میں عبادات کرنے کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکات سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے شاہد حسین صاحب نے کشمیر راولاکوٹ سے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب روزہ رکھنے سے اکثر قاصر ہیں، انہوں نے روزہ کا فدیہ دینا ہے تو کس حساب سے ادا کریں؟ دیکھیے، اس حوالے سے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ سے مستقل طور پر صدقہ فطر اور فدیہ کی مقدار کے متعلق ایک پوسٹ شائع ہو چکی ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ سے یا ہمارے جو فیس بک پیج ہے وہاں سے اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے سے یکسر قاصر ہے، نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ روزہ رکھنے کی امید ہے، اتنے ضعف ہے، اتنا کمزوری ہے یا اتنی بیماری اس کو لاحق ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار اس شخص پر دینا واجب ہے، اور صدقۃ الفطر میں 4 جنسوں میں سے کوئی ایک جنس دے دی جائے مطلوبہ مقدار کے مطابق۔ مثلا اگر کسی نے گندم دینی ہے تو 1.25 کلو گندم دے، یا احتیاطاً 2 کلو کر لے۔ کشمش، جو اور کھجور، اگر ان 3 اجناس میں سے کسی ایک جنس سے دینا چاہے تو 3.5 کلو دے گا۔ تو اگر آپ جنس دینا چاہیں تو ان 4 اجناس میں سے کوئی ایک جنس اس مطلوبہ مقدار کے مطابق آپ کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو دے دیں ایک روزہ کے بدلے میں۔ اور اگر کسی انسان نے فدیہ میں رقم دینی ہے تو ہم نے اس کا لکھا ہے، رقم جو ہے گندم اگر آپ نے دینی ہے تو 130 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا، اور 30 روزوں کا فدیہ 3900 روپے۔ جو آپ دینا چاہیں تو ایک روزے کا فدیہ 460 روپے اور 30 روزوں کا فدیہ 13800 روپے۔ اگر کھجور سے دینا چاہیں تو ایک روزے کا فدیہ 1200 روپے اور 30 روزوں کا فدیہ 36,000 روپے۔ اور اگر کشمش سے دینا چاہیں تو ایک روزے کا فدیہ 2200 روپے اور 30 روزوں کا فدیہ 66,000 روپے ہوگا۔ تو اس حساب سے آپ کے والد صاحب اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ محمد قاسم صاحب ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ ویکس انہیلر کا کیا حکم ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے، انہیلر میں جو ویکس انہیلر ہے اس میں صرف اور صرف خوشبو انسان سونگھتا ہے، اس میں دوائی کے کوئی اجزاء نہیں ہوتے۔ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب انسان ایسا انہیلر استعمال کرے کہ جس انہیلر میں اجزاء ہوں، جس میں دوائی کے ذرات ہوں، اور وہ دوائی کے ذرات آپ کے جسم میں داخل ہوں، تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ ویکس انہیلر میں محض خوشبو سونگھی جاتی ہے، اس لیے اس انہیلر کے استعمال کرنے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حمزہ علی صاحب بنو سے سوال کرتے ہیں کہ جو روزہ رمضان میں چھوڑ دیا
اس کی قضا کب کریں گے، رمضان میں یا رمضان کے بعد؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، رمضان میں اگر کسی نے روزہ چھوڑا ہے اور اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو یہ قضا رمضان المقدس کے بعد ہوگی۔ رمضان میں جو روزہ رکھیں گے وہ روزہ رمضان ہی کا ادا روزہ شمار ہوگا، وہ قضا روزہ شمار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑا، پھر رمضان ہی کے کسی دوسرے روزہ پر اس نے نیت کر لی کہ میں نے جو پچھلا روزہ چھوڑا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو رمضان ہی میں قضا کی نیت سے رکھا جانے والا یہ جو دوسرا روزہ ہے یہ روزہ ادا روزہ شمار ہوگا، قضا روزے کی نیت باطل ہو جائے گی، ادا روزہ شمار ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے روزے کی قضا رمضان میں نہیں رکھی جا سکتی۔ رمضان کے علاوہ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو آپ رکھیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس روزے کو جلد از جلد رکھ لینا چاہیے۔ عید گزرے، عید کے بعد اس روزے کو جلد از جلد رکھ لیں۔ البتہ 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں میں رمضان کے روزے کی قضا نہ کی جائے۔ نمبر 1 عید الفطر کا دن، نمبر 2 عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ کے دن کے بعد کے جو 3 دن ہیں، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، یوں کر کے حساب کیے جائے تو 5 دن ایسے بنتے ہیں پورے سال میں، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو آپ روزے کی قضا کریں، لیکن ان 5 دنوں کے علاوہ ایام میں آپ روزے کی قضا کریں۔ بہرحال جتنا جلد ہو سکے رمضان کے بعد رمضان کے روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے ذمہ یہ روزے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پکڑ ہو، اس لیے جلد اپنی عبادات کی سر انجام دہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ارشاد احمد صاحب عثمانی ملتان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے رمضان سے 5 دن پہلے اپنے روزوں کا فدیہ دے دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ پہلے فدیہ دینا درست نہیں ہے، صحیح کیا ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے یہ بات درست سنی ہے۔ فدیہ جو روزوں کا دیا جاتا ہے اس کا سبب رمضان المبارک ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب سبب نہیں پایا گیا تو اس سے پہلے اگر کسی نے فدیہ ادا کر دیا تو اس طرح فدیہ ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ کے والد صاحب نے چونکہ رمضان سے 5 دن پہلے جب رمضان تھا ہی نہیں شعبان میں فدیہ ادا کیا ہے تو شرعاً فدیہ ادا نہیں ہوا۔ ضروری ہے کہ فدیہ کو رمضان شروع ہونے کے بعد ادا کرنا چاہیے، اس لیے والد صاحب سے آپ عرض کر دیں کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دوبارہ ادا کریں۔ سعد اللہ صاحب پشاور سے آپ سوال کرتے ہیں کیا روزہ کی حالت میں منہ میں نسوار رکھنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ روزہ کی حالت میں نسوار رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے حالت روزہ میں منہ میں نسوار رکھ لی ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، نام نہیں لکھا، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آرام دہ گاڑی یعنی اے سی گاڑی میں سفر کر رہا ہو اور راستے میں روزے کا وقت آ جائے تو کیا روزہ رکھنا ضروری ہے یا چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ شخص اگر مسافر ہے اور سفر کی جو شرعی مسافت ہے 77.24 کلومیٹر ہے، اگر اتنی مسافت کا سفر کوئی شخص کر رہا ہے، سفر کے دوران ایک مقام پر سحری کا وقت ہوا، اب یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ شرعی طور پر اس شخص کو اجازت ہے کہ اگر یہ روزہ نہ رکھے تو اسے اجازت ہے روزہ نہ رکھے۔ اگر اس شخص کو مشقت نہیں بھی ہو، مثلا جس طرح سائل نے پوچھا ہے کہ وہ اے سی گاڑی میں ہے، آرام دہ سفر ہے، اس کے باوجود اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر روزہ سفر کی حالت میں کوئی شخص روزہ رکھ لے تو روزہ رکھنا اس کے لیے بہرحال بہتر ضرور ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اے مسلمانوں، اگر تم سفر کی حالت میں ہو یا تم بیماری کی حالت میں ہو، اس کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی صعوبت کو، تکان کو برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ بھی لیتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ضرور ہے۔ اس لیے
مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر ضرور ہے، اور ہمیں چاہیے کہ رمضان المقدس سال بعد آتا ہے، مبادا کہ اگلے سال ہماری زندگی ہو یا نہ ہو، اس لیے بہتر سے بہتر کام کو انسان سر انجام دے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے علی احمد صاحب نے لاہور سے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نابالغ لڑکے کو سامع بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نابالغ بچے کو سامع بنایا جا سکتا ہے۔ بالغ ہونا یہ امامت کے لیے شرط ہے، سامع بننے کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے نابالغ بچہ سامع بن سکتا ہے۔ شمشاد حسین صاحب گجرات سے سوال کرتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں امام ہوں، میں نے رات تراویح میں 4 رکعتیں اکٹھی پڑھا دیں، اس طرح کہ 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ نہیں کیا بلکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ گیا، پھر تیسری اور چوتھی رکعت بھی پڑھا دی، آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا کیونکہ مقتدیوں نے لقمہ دے دیا تھا۔ اب پریشان ہوں کہ اس کا حال کیا ہونا چاہیے، تراویح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے، آپ کا جو مسئلہ ہے 4 رکعت اکٹھی پڑھائی ہیں اور درمیان میں قاعدہ نہیں کیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا ہے، تو آپ کی جو تراویح ہے ان تراویحوں میں سے جو دوسری 2 رکعتیں ہیں یعنی آخری 2 رکعتیں آپ کی تراویح کاؤنٹ ہوں گی، اور ان میں پڑھا گیا قرآن کریم یہ بھی آپ کا کاؤنٹ ہوگا۔ اور جو پہلی 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں چونکہ ان کے بعد قاعدہ نہیں کیا گیا، اس لیے پہلی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اور ان میں جو قرآن کریم پڑھا گیا ہے آپ اس قرآن کریم کو آج رات دہرا لیجئے تاکہ آپ کے قرآن کریم کا ختم مکمل ہو جائے۔ تو دوسری 2 رکعتیں ہوئی ہیں اور پہلی 2 رکعتیں آپ کی نفل ہوئی ہیں، تراویح کے طور پر نہیں ہوئیں، ان کا پڑھے ہوئے قرآن کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ نذیر احمد صاحب دہلی سے سوال کرتے ہیں کہ نابالغ بچے کی امامت کا کیا حکم ہے؟ میرا بیٹا 12 سال کا ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا، گھر کی عورتیں چاہتی ہیں کہ اس کے پیچھے تراویح پڑھیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ امامت کے لیے امام کا بالغ ہونا شرط ہے۔ آپ کا بچہ بھلے 12 سال کا ہو چکا ہے لیکن اس میں چونکہ علامات بلوغ ابھی نہیں ہوئیں، اس لیے اس کو بچہ ہی شمار کیا جائے گا، اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہوگا، گھر والی عورتیں اس کے پیچھے تراویح ہرگز نہ پڑھیں۔ عبد الماجد صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ بعض مرتبہ مجھے کچھ دیر ہو جاتی ہے، مسجد میں جاتا ہوں تو تراویح کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں پہلے فرض پڑھ لوں اور تراویح بعد میں پڑھوں، یا پہلے تراویح پڑھ لوں اور فرض بعد میں پڑھوں؟ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جا کر پہلے فرائض سر انجام دیں، اپنے فرض پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد تراویح میں شامل ہو جائیں۔ ایسا کرنا بالکل درست نہیں کہ پہلے آپ تراویح پڑھ لیں اور تراویح کے بعد فرض پڑھیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تراویح یہ عشاء کے فرض کے تابع ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب آپ کے فرض کلیئر ہوں گے اس کے بعد آپ تراویح پڑھ سکیں گے، جب آپ نے فرض پڑھے ہی نہیں ہیں تو اس کی بعد جو تابع ہوگا وہ تابع کس طرح جو ہے وہ ادا سمجھا جائے گا، اس لیے پہلے فرض پڑھے جائیں اور فرائض کے بعد پھر تراویح کی جماعت میں شامل ہویا جائے۔ محمد زاہد حسین صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کراچی میں بعض لوگوں کا یہ معمول ہے کہ 3 دن یا 7 دن میں تراویح پڑھتے ہیں اور اس میں ایک قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں، اس کے بعد تراویح سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ اگر نہیں تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ دیکھیے، غالباً کل کے ایک سوال کے جواب میں بھی ہم نے عرض کیا تھا، دوبارہ ہم عرض کیے دیتے ہیں، نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنا اور سننا یہ سنت ہے، یہ سنت الگ ہے، اور نماز تراویح 20 رکعت پورا مہینہ پڑھنا یہ سنت موقدہ الگ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے ایک سنت ادا کر لی تو دوسری سنت اس سے ساقط ہو جائے اور معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 3 دن میں یا 7 دنوں میں ایک قرآن کریم تراویح میں سن لیتا ہے تو اس سے ایک سنت تو ادا ہو گئی، لیکن پورا مہینہ تراویح پڑھنا اس پر سنت موقدہ رہا۔ اگر کوئی شخص سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے، تراویح باقیہ ایام میں نہیں پڑھتا، تو وہ سنت موقدہ کا تارک شمار ہوگا، اللہ کے ہاں یہ شخص مجرم ہوگا۔ اس لیے
ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ 3 یا 7 دن پڑھ کر انسان بالکل اپنے آپ کو فارغ البال سمجھ لے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے، پورا مہینہ پڑھنی چاہیے، اور ان میں ایک قرآن کریم کا ختم کرنا اور سن لینا چاہیے۔ دونوں سنتوں پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ عرفان مسعودی صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے 2 سوالات پوچھنے تھے۔ ایک، اگر نماز میں کوئی واجب چھوٹے پھر بندہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے اور اللہم صلی علی محمد کے بعد یاد آئے یا سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ دیکھیے، اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا تھا، سجدہ سہو واجب تھا، درود شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کے وقت یا درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو پھر فوراً سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کہ دائیں طرف ایک سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد پھر ایک سجدہ کریں، پھر بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر بیٹھیں، اور آپ پھر اتحیات پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ اور اگر آپ کو سجدہ سہو کرنا یاد تو آیا لیکن سلام پھیر لینے کے بعد، یہ جو دوسری آپ نے صورت لکھی، سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے، سلام پھیرنے کے بعد اگر یاد آئے، تو اگر آپ نے کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف ہی ہے، قبلہ کی رخ ہی ہے، اور آپ قبلہ سے پھرے نہیں ہیں، تو اس وقت تک آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں اور سجدہ سہو کر لیں، پھر اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ تو سجدہ سہو کا وقت اس وقت تک رہے گا کہ آپ نے قبلہ سے ہٹے بھی نہیں اور آپ نے کسی سے کوئی کلام بھی نہیں کیا، تو آپ سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے کلام کر لیا یا آپ اٹھ کر چلے گئے یا کسی اور کام میں جا کر مشغول ہو گئے، تو اب سجدہ سہو کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اگر نماز کا وقت موجود ہے تو جو نماز آپ نے پڑھی ہے، فرض ہیں یا آپ نے کوئی واجب پڑھے ہیں یا آپ نے کوئی سنت پڑھی ہے، تو اس کا اعادہ کرنا لازم ہے، اس کو لوٹانا لازم ہے۔ یہ تفصیل ہے آپ کے سجدہ سہو کے بھولنے اور اس کے بعد اس کی ادائیگی کے متعلق۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کا پتہ ملتا ہے کہیں سے؟ جواب دے کر ممنون فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے بعد آپ کو کوفہ ہی کے کسی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، آپ وہیں مدفون ہوئے، لیکن آپ کی قبر حتمی طور پر محققین علماء فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں ہو سکی۔ ہاں، کچھ اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ کوفہ میں دارالامارہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور بعض نے کہا کہ جامع مسجد کوفہ کے قرب میں آپ کی تدفین ہوئی، اور بعض نے کہا کہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں آپ کی تدفین ہوئی۔ بہرحال حتمی طور پر ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خالد پلاسی صاحب بہار انڈیا سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ تراویح پڑھنے میں 3-4 پارے چھوڑ کر آگے پڑھا، پھر 5 یا 6 دن بعد جو پارے رہ گئے تھے اس کو تراویح میں پڑھا، تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، بس اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے۔ خلاف ترتیب پڑھنا یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ تراویح تو اس سے ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہوگی اور مکروہ ہوگی، اس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی حافظ صاحب کو کچھ پارے کچے ہیں، وہ ٹھیک طرح سے ان کو یاد نہیں رکھ سکا، تو ان کو پورا دن ہوتا ہے، پورے دن میں اس کی دہرائی کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اس طرح انشاءاللہ رات میں اس کو تراویح پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ بہرحال تراویح ہو جائے گی لیکن یہ فعل مکروہ اور ناپسندیدہ رہے گا۔ محمد سعادت خٹک صاحب سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مجھے شوگر کی بیماری ہے، کیا میرے لیے رمضان مبارک میں کھانا پینا جائز ہے؟ یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر روزے میں آپ کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگے اور روزہ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر کچھ کھا پی لیں، بعد میں آپ اس روزہ کی قضا رکھ لیں۔ اور اگر آپ کی بیماری ایسی دائمی بیماری ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، ڈاکٹر صاحبان فرما رہے ہیں کہ آپ دائمی مریض ہیں اور آپ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکیں گے،
اور آپ نہ اب رکھ سکتے ہیں نہ اس کے علاوہ اور چھوٹے ایام آ جائیں، سردیاں آ جائیں، آپ ان میں بھی روزہ رکھنے کی آپ کو امید نہیں ہے، اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو پھر آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے وہ آپ بطور فدیہ دے دیں۔ بس اس طرح کٹھی دینا چاہیں، رمضان شروع ہو چکا ہے آپ کٹھی دے دیں، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ہر روزے کے ساتھ ساتھ دیتے رہیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ شروع والے سوال میں صدقۃ الفطر کی مقدار اور اس کی جنس کے متعلق میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی تھی، اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ محمد اظہار القادری صاحب بہارت سے سوال کرتے ہیں، بعض حفاظ حضرات زیادہ پیسے کمانے کی نیت سے 3 جگہوں پر تراویح پڑھاتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل درست نہیں ایسا کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، ایک بندے نے جب تراویح پڑھائی ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، جب کسی اور جگہ پڑھائے گا تو دوسروں بندے اس کے پیچھے سنت موقدہ کی نیت کریں گے، اور اس کی جو نماز ہوگی وہ نماز تو محض نفل ہوگی، تو محض نفل کے پیچھے سنت موقدہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ہے وہ لالچ نہ کیا جائے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ بس ایک ہی جگہ تراویح پڑھائے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے۔ مال کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، شہرت کے لیے تراویح پڑھانا یہ کہاں کا جو ہے وہ دستور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ دوسرا سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ بعض حفاظ کرام بہت زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن کریم اس طرح تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے کہ اس کے الفاظ بھی سمجھ نہیں آتے، آیت کیا پڑھ رہا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتا، تو اس طرح قرآن کریم پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل راضی نہیں ہوں گے۔ اس طرح کا قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، کم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کئی ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو قیام تو کرتے ہیں لیکن ان کے قیام میں سوائے رات گزاری کے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اس قسم کے ہی افراد ہوں گے کہ جو تراویح پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ قرآن سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح کا پڑھتا ہے تو اس طرح کے قرآن پڑھنے والے کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے، اور ان کو بھی فہمائش کر دی جائے، سمجھا دیا جائے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ادب کا، آداب کا اور وقفے کا اور ٹھہراؤ کا لحاظ رکھا جائے۔ قرآن کریم جب انسان پڑھے تو اس کو ادب سے پڑھے۔ ہاں البتہ ایک بات یہ سمجھ لی جائے کہ بعض مرتبہ بہت زیادہ آہستہ رفتار سے قرآن پڑھے تو پچھلے جو مقتدی ہیں ان کو دقت ہوتی ہے، قدر رفتار کے ساتھ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو حروف ہیں بالکل واضح ہوں، تاکہ سامعین اور مقتدی حضرات اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طور پر جان سکیں۔ محمد عبداللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں، اگر موٹر سائیکل کی ریگزین والی سیٹ پر نجاست یعنی پخانہ جو پیشاب کی طرح پانی جیسا ہو لگ جائے تو کیسے پاک کیا جائے؟ ریگزین کچھ نجاست جذب بھی کر لیتی ہے کبھی کبھی، برائے مہربانی یہاں پر جلد جواب دیجیے تاکہ میں معلوم کر سکوں۔ دیکھیے، اگر اس طرح کی نجاست ہے، پانی کی طرح لگ گئی ہے، تو اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، چاہے وہ خشک ہو چکی ہو یا ابھی تر ہو، اس کو پانی کے ساتھ دھو دیا جائے۔ جب پانی کے ساتھ اچھی طرح دھل جائے تو وہ پاک سمجھی جائے گی سیٹ۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی کپڑا گیلا کریں، گیلا کپڑا کر کے وہاں پر ماریں، پھر کپڑے کو اچھی طرح نچوڑ کے صاف کریں، پھر گیلا کر کے ماریں۔ اس طرح اچھی طرح آپ اس نجاست کو صاف کریں تاکہ نجاست زائل ہو جائے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ سیٹ پانی کو جذب کرتی ہے تو اس کے دھونے کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پانی سے دھو لیں اور اس کو ایک مرتبہ رکھ لیں۔ پانی اس سے ٹپکنا جب خشک ختم ہو جائے دوسری مرتبہ دھو لیں، پھر پانی ٹپکنا خشک ہو جائے ختم ہو جائے تیسری مرتبہ دھو لیں۔ یوں 3 مرتبہ دھو لیں گے تو یہ سیٹ آپ کی جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ کاشف حسین صاحب سوال کرتے ہیں، اور یہ آخری سوال ہے ہمارا، ایک خاتون روزے کی حالت میں بریسٹ فیڈنگ مشین کے ذریعے اپنا دودھ نکالتی ہے، کیا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، اس سے اس خاتون کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دودھ پاک چیز ہے، اگر پاک چیز جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عظیم گھڑیوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے احوال پر رحم فرمائے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے صحت و سلامتی کے لیے دعا گو رہیے۔ مرکز اہل سنت والجماعت، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، ہمارے مرکز کے اساتذہ اور احناف میڈیا سروسز کی ہماری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔